آج کل جس گھر میں بھی جائے ایک ہی بحث ہے کہ بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ جب بھی آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے، پڑھ لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، تو ان کا ایک ہی رٹ ہوتا ہے کہ ملک سے باہر جانا ہے۔ آخر نوجوانوں کو باہر ملک جانا کیوں ہے؟ اس ملک میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ باہر ملکوں میں ان کو بہتر مستقبل مل سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے آج کل کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ وہ باہر ملک جا کر ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ یہاں جو ہے اپنے ملک میں کوئی جاب اپرچونٹی ڈھونڈنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ جب وہ پڑھ لکھ کے یا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس ملک سے چلے جائے، چاہے وہاں باہر ملک میں ان کو ڈرائیونگ کرنی پڑے یا کسی پیٹرول پمپ میں کام کرنا پڑے، جیسے بھی چھوٹی موٹی یا ہوٹلوں میں کہیں بھی ان کو کام کرنا پڑے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اپنے ملک میں رہ کر انہوں نے کوشش ہی نہیں کرنی ہے، کام ڈھونڈنا ہی نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں آج کل کا ہمارا نوجوان ہمارے ملک میں نہیں رہنا چاہتا ہے؟ شاید ہمارے نوجوان اسی لیے اس ملک سے جانا چاہ رہا ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ وہاں جا کے ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے یا اپنے گھر والوں کو ایک اچھی زندگی اور مستقبل دے سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں ہم نے کچھ نوجوانوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس ملک سے جا کے باہر ملک میں جب کام کرتے ہیں تو ان کو اچھی خاصی سیلری ملتی ہے، جو کہ ہمارے ملک میں آپ کو اس طرح کی سیلری نہیں ملتی، جس وجہ سے ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کو بزنس کی طرف یا کاروبار کی طرف توجہ نہیں دلایا جاتا ہے۔ یہ اکیڈمیز میں بھی اور گھر میں بھی ان کے پاس اتنی زیادہ یا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا فائنانشلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لیے بزنس جو ہے وہ اوپن کر سکے۔ سیکنڈلی ایک اور مسئلہ یہ ہے، ہمارے نوجوان قرض لے کے بھی باہر ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے قرض لے کے بھی اگر باہر ملک گئے تو وہ قرضے وہ پورا کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اپنے ملک میں قرض لے کے اگر کاروبار بھی کرتا ہے تو وہ خسارے میں جائے گا، وہ واپس اس قرض کو جو ہے نا واپس نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس وجہ سے نوجوان جو ہے اس ملک سے باہر ملک جا کے اچھے کمائی کے کوشش میں وہ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے نوجوان آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہے، وہ جانے کی تیاری میں ہے، یا بہت سارے ایسے ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو لیگلی جاتے ہیں اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو انلیگل بھی جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم نے پاسپورٹ حکام سے یہ جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ پاسپورٹ بنانے کے لیے پاسپورٹ آفس میں ڈیلی کوئی تقریباً 40,000 لوگ پاسپورٹ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور بہت بڑی تفتیش کی بات ہے کہ اگر آپ ڈیلی آپ کے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں، 40,000 لوگ پاسپورٹ بنانے کے لیے آ رہے ہیں، تو مہینے میں کتنے نوجوان اپلائی کر رہے ہیں؟ سوچیں۔ نوجوان اس ملک سے تو باہر ملکوں کو جاتے ہیں، کیا وہاں جا کے ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ وہاں جا کے کس طرح سروائیو کر سکتے ہیں، کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح کے مسائل کا ان کو سامنا ہوتا ہے، اس بارے میں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ نوجوانوں کو باہر ملکوں میں کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا امیر حمزہ صاحب، جن کا تعلق اشکمن گزر سے ہے، جو کہ کافی عرصے سے افریقہ کانگو میں ایک کمپنی کے ساتھ ایز اے ہیڈ مقیم ہے اور تقریباً کوئی 150 نوجوانوں کو وہاں روزگار دلانے میں مدد کی ہے۔ اس وقت ویڈیو لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے امیر حمزہ صاحب۔ بات کرتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں اور ان کے اپنے بارے میں کہ وہ کیسے وہاں گئے، کس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہے اور نوجوانوں کو باہر ملک میں جا کے کیا کرنا چاہیے۔ امیر حمزہ صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیں آپ اس وقت کس کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں اور پاکستان سے کتنے لوگ
اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہے۔ محترمہ سفینہ صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں ایول انٹرنیشنل کمپنی کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہاں پر گلگت بلتستان، چترال اور حمزہ سے تقریباً 150 کے قریب بندے کام کر رہے ہیں، اور ویسٹ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ہماری برانچز ہیں، اور مزید بھی لوگ بندے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعداد بڑھے گی، تقریباً 250 تک جانے کی امید ہے۔ کیونکہ آپ بہت سارے لوگوں کو باہر ملک جانے میں مدد کی ہے، کس طرح خیال آیا کہ آپ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی افریقہ لے جا سکتے ہیں؟ میں زمانۂ طالب علمی سے ہی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اسٹوڈنٹ کے مسائل سے لے کر اپنے علاقے کے دیگر مسائل کی نشاندہی کرنا، اور اسٹوڈنٹ تنظیموں میں میں نے حصہ لیا ہے۔ اسٹوڈنٹ تنظیموں کے ذریعے میں اپنے علاقے کی بھی خدمت کرتا تھا، اسٹوڈنٹس کی طالب علموں کی بھی خدمت کرتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں کسی لوگوں کے کام آ سکوں، اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے میں جب باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد بھی میں نے سوچا کہ ہمارے علاقے میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور روزگار ملنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ بہت سارے اپنے بے روزگاروں کو باہر نکالنے کی، اور اس میں کامیاب رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ میری کمپنی کے جو مالکان ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں، اور کہ انہوں نے ہمارے علاقے کی طرف سے توجہ دی، ہماری بات کو سنا، اور بہت سارے اور بھی انشاءاللہ مزید آئیں گے، اور تعداد بڑھتی جائے گی۔ ہمارے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ باہر ملک جاتے ہی پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے، کیا واقعی میں باہر ملک جاتے ہی پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے؟ ہاں، بیرون ملک میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کا جو مسئلہ ہے وہ سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کیونکہ زبان یہاں فرینچ، افریقن کنٹریز، ویسٹ افریقن کنٹریز میں فرینچ بولی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لوکل لینگویجز ہیں وہ بولی جاتی ہے، اس لیے جو ہے نا بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا اقدامات کریں جس سے ان کے معاشی مسائل حل ہو سکے؟ یا میں اپنے جو بھائی باہر ملک ملازمت کر رہے ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے وہ جو ہے وہ اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرے، اور اپنے جو محنت کی کمائی ہے وہ اپنے بچوں پہ خرچ کرے، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں، علاقے میں، گلگت بلتستان میں، اسلام آباد میں پلاٹ خریدے، گھر بنائے، یہ ان کا بھی کام آئے گا، اور ان کے بچوں کا کام آئے گا۔ مسائل ہر جگہ موجود ہے، چاہے آپ اپنے ملک میں ہو یا باہر ملک جائے، چونکہ باہر ملک میں آپ اکیلے ہوتے ہیں، اسی لیے جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہو، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پیارے آپ سے دور ہوتے ہیں اور آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو ان مسائل کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جب بھی باہر ملک جانے کی سوچ رہے ہیں، یا آپ اپنے مستقبل کا سوچ کے باہر ملک جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں کہ آپ وہاں جا کے کس طرح ان مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے گھر والوں سے دور رہ کے ان مسائل کو فیس کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس ملک میں رہ کے اپنے مستقبل سنوارنی ہے، یا آپ اس ملک سے جا کے اپنے مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ آپ اپنے فیملی کو دیکھ کے، اپنے فائنانشل اسٹیٹس کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔